محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ خاص طور پر مومن کو، مومنات کو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی، ایمان پر مضبوطی، ایمان پر جمے رہنے کے ماضی کے کچھ واقعات بیان کر کے مومن مرد اور عورت کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ایسے حالات اور ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جس میں ایمان والے کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ آدمی ایمان پر جم کر رکھتا ہے تو ایمانی امتحان میں اسے لذت آتی ہے۔ اگر آدمی کا ایمان ڈلمل ہے، ڈواڈول ہے، تو پھر اس کو چھوٹی سی بھی تکلیف پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سی ایسی بات بتائیے جس کے بعد میں کسی سے آپ کے بارے میں کسی سے سوال نہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تو تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ مطلب کیا ہے؟ سوال کرنے والا سائل اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی مجھے ایک بات بتائیے، اس بات کا جواب میرے پاس ایسا مضبوط رہے کہ پھر میں زندگی میں کسی سے کوئی سوال نہ کر سکوں، کوئی مسئلہ نہ پوچھ سکوں۔ تو آپ نے کہا یہ اس بات کا تم دل کی گہرائی سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، پھر اس پر ثابت قدم رہو، یہی کافی ہے۔ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسلام جب متعارف ہوا دنیا میں، مکہ مکرمہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر بھروسہ رکھنے والے، آپ کے اخلاق سے متاثر افراد آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، بزرگ تھے، جوان تھے، ہر قسم کے طبقے کے لوگ ایمان لے آئے۔ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی میں امتحان کا ایک سلسلہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طرح سے آزمایا، جسمانی اذیتیں دی گئی، مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، مشکیں باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر ریگستان کی ریتی میں ان کو ڈال دیا گیا، دھوپ میں انگاروں پر لٹایا گیا، مال کو غرق کر لیا گیا، وراثت سے محروم کیا گیا، کیا کیا ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ لوگ ایمان پر ایسے ثابت قدم رہے، ایسے ڈٹ گئے کہ سزائیں دینے والے ڈٹ جاتے تھے، لیکن ایمان سے کوئی آدمی مکرتا نہیں تھا۔ قرآن مجید یہی مثال دے کر کہہ رہا ہے، ماضی میں لوگوں سے جو انتقام لیا گیا، ذاتی دشمنی نہیں تھی، ذاتی لین دین نہیں تھا، ذاتی اناد نہیں تھا، بلکہ ایمان ہی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے مومنوں سے کافروں نے انتقام لیا۔ ایسے ہی انتقامی کیفیت تھی کہ لوگ چلا اٹھے، بلبلا اٹھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے؟ آخر اللہ تعالیٰ کب ہم مسلمانوں پر رحم کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بول گئے، کہا کیا تم لوگوں کو اس بات کا
علم نہیں ہے کہ تم سے پہلی قوموں کو اسی ایمان کی بنیاد پر زمین میں گاڑا جاتا اور آری چلائی جاتی تھی. ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے سر سے ان کے جسم سے چمڑی ادھیڑی جاتی تھی، لیکن وہ کبھی اپنے ایمان سے مکرے نہیں بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، ایسی آزمائش پہ ڈالتا ہے کہ لوگ پریشان ہو اٹھتے ہیں. متی نصر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو پہنچے گی. آج ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. سورۃ تحریم ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن عورتوں کے لیے مثال بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جسے کہتے ہیں، اس نے موسیٰ پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. مشتہ کے کہنے پر، مشتہ جو شہزادی کو کمرہ کرتی تھی، جو بھی وہ ایمان لے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر اس کو یقین ہوا، اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا. فرعون کو جب معلوم ہوا، ملکہ پہلی سٹیزن عورت، مصر کی سب سے عزت دار خاتون، لیکن فرعون نے ہر وہ ظلم، ہر وہ ستم اس پر ڈھایا جو ڈھا سکتا تھا. تو کیا کہا فرعون کی بیوی نے؟ کیا کہا؟ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ دنیا میں لوگ میری جان سے کھیل رہے ہیں، میرے جسم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اے اللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے ایک آرزو ہے، تو اپنے پاس، تیرے پاس ایک گھر جنت میں بنا دے، بس میری یہی ایک خواہش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے حضرت آسیہ کو مرنے سے پہلے ان کا گھر بتا دیا. آسیہ مسکرانے لگی گھر کو دیکھ کر. فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، موت کے ڈر سے خوف زدہ ہو کر ہنس رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہنس رہے تھے. واقعی آج بھی جو انسان ایمان کی بنیاد پر آزمایا جاتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو ستایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے اس کو سزائیں، اس کو جو اذیت دی جاتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مزے میں ہے. مثال لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، لوگ پریشان ہیں، آگ میں ابراہیم چل پھر رہے ہیں اطمینان اور سکون سے. پوچھا گیا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے زندگی میں راحت کب آپ نے محسوس کی؟ تو کہا وہ 7 دن یا 10 دن جو آگ میں ڈالا گیا تھا میں، وہی میرے راحت کے ایام تھے، اس کے بعد کی پوری زندگی میری دوڑ دھوپ میں گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اذیتوں میں ایمان والے کو لذت اور مٹھاس محسوس کراتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مٹھاس میں مٹھاس، سب سے زیادہ شیریں مٹھاس ایمان کی لذت ہوتی ہے. ہم پیٹ سے مسلمان ہیں، ہم کو آزمائشوں سے واسطہ سابقہ نہیں پڑا ہے. ان مسلمانوں سے پوچھیے جو ہر قسم کی قربانی دے کر رشتے، ناطے، جائیداد، بچے، سب گھر دار سب چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو آتے ہیں، ان سے پوچھئے ایمان کی دولت. آج کا مسلمان مندر کی افتتاح میں خوشیاں مناتے ہیں، مندر کی افتتاح میں لنگر بانٹتے ہیں، مندر کی افتتاح میں چندہ دیتے ہیں، مندر کی افتتاح میں نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، رواداری کہتے ہیں. یہ کیسی رواداری؟ اللہ کو ناراض کر کے
اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش مسلمان کرنے لگے تو یاد رکھیے نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ فٹ بال کی طرح گیند کی جس طرح سے کک مارا جاتا ہے ویسے ہی آج کے بھارت کے مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے۔ ایک تو ہم نہ اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہیں، نہ سیاست میں اچھے ہیں، نہ معاملات ہمارے درست ہیں، نہ ہمارے اخلاق عمدہ ہیں۔ ہماری حالت گئے گزرے شہیدوں کی۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کتنے واقعات بیان کیا، ایمان کو مضبوط کرنے کے کیسے کیسے واقعات بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ جادوگروں سے پڑھا۔ جادوگروں سے جب مقابلے کی نوبت آئی تو لوگوں نے کہا کہ ملک میں اعلان کرائیے۔ ملک میں اعلان کرایا گیا، ایک دن ہے، اس دن ایک مقابلہ ہوگا، لہذا سب کو شریک ہونا ہے، سب کو دیکھنا ہے وہ مقابلہ۔ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا، دن تاریخ اور سب وقت فکس ہوا، سب آ گئے۔ جادوگروں نے سب سے پہلے فرعون کے سامنے شرط رکھی، ہم کو کیا انعام ملے گا؟ ہم ضرور غالب آ کر رہیں گے، ہمارا غالب آنا یقینی ہے، انعام میں کیا دوں گا؟ اس نے کہا کہ تم کو انعام میں اپنا قریب کر لوں گا، کیبنٹ منسٹری تم کو دوں گا، کیبنٹ منسٹری دوں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیبنٹ کے منسٹر کتنے مزے میں ہیں، بادشاہوں سے عالیشان زندگی کر رہے ہیں، مغل کے لوگ خامخواہ بدنام ہو کر ان کو اتنی خدمت کر کے اس ملک کی گالیاں کھا رہے ہیں، اور یہ ملک کو لوٹنے والے ملک کے غدار آج کتنے مزے کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو انعام چاہیے، تو کہا کہ انعام تم کو میں اپنے قریب کر لوں گا۔ تو موسیٰ سے کہا کہ تم پہلے شروع کرتے ہو مقابلہ یا ہم شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، آپ لوگ بڑے ہیں، جادوگر ہیں، آپ لوگ ڈالیے، آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں کیجیے۔ لوگ رسی ڈالے، لاٹھی ڈالے، کیا کیا کر سکتے تھے سب ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اور پوری پبلک سمجھ رہی تھی کہ وہ سانپ بن کر، اژدہے بن کر رینگ رہے ہیں فرش پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اپنی لاٹھی پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پھینکا، اور وہ لوگ جو لاٹھیاں جادو بتا رہے تھے ان لوگوں نے کہا بعزت فرعون کہہ کر پھینکا تھا، اور موسیٰ نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کے سب جادو جو تھا ان کا ٹولا جو تھا سب ختم ہو گیا، سب کو سانپ پہ اژدہا نگل لیا۔ تو جادوگر چھوڑنا، جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دنیا کے مانے ہوئے جادوگر ہیں، ہماری جادو کا توڑ دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ موسیٰ کی ایک لاٹھی ہمارے ساری چیزوں کو ختم کر دی۔ یعنی یہ جادو ہو نہیں سکتا۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، لوگوں نے اعلان کیا ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کیا کہا یہ تمہارا بڑا استاد ہے، موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تمہاری پلاننگ تھی، مجھے تم لوگوں نے بہکایا ہے، مجھے آج شکست کا منہ دیکھنا پڑا تمہارے بہکاوے کی وجہ سے، میں چھوڑوں گا نہیں، تم لوگوں سے انتقام لوں گا، زبردست سزا دوں گا، دیکھنے والے کے لیے عبرت کی سزا دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہا کھجوروں میں، کھجور کے پیڑوں پر تم کو پھانسی دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف ضد سے کر دوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو۔ بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکرانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ سب دھمکیاں ہوئی، سب باتیں ہوئی، اعلانات ہوئے، سزا متعین ہو گئی، تو جادوگر کیا کرنے لگے؟ ڈرے نہیں جادوگر، جادوگر اپنے دعوے سے، اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ، فرعون سن لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے،
انما تغضی فی حاضل حیات دنیا، تیرا بس میرے جسم پر، ہمارے بدن پر تیرا بس چل سکتا ہے، جو سزا دے سکتا ہے دے لے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ہماری اس تیری سزا کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ مومن دیکھے کیا کہتا ہے، تیری سزا کو اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور روز قیامت ہم کو رسوا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا سامان کر دے۔ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ دوستو ایمان اسے کہتے ہیں، عہدہ، لالچ، منصب، جائیداد، آستی، عزت سب اللہ کے لیے جو قربان کرتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ جو ان کے پیچھے پڑتا ہے، تئیس عبد الدینار و عبد الدرہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا، برباد ہوا عبد الدینار، وہ آدمی جو پیسے کے پیچھے پڑتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دولت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عہدہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عزت، اس کا خاندان ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا کلا لا ینبذن فی الحطمہ، ہرگز ہو نہیں سکتا، جھونک دیے جاؤ گے جہنم کی کھائی میں۔ دوستو ایمان میرا اور آپ کا سلامت ہے تو دنیا ہے، ایمان جا کر ایسے سات دنیا ہم کو مل جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی لذتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر پسند ہوتا، ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قدر ہوتی، تو اللہ کے نبی محترم فرماتے ہیں اس دنیا کا کوئی کافر، کوئی مشرک ایک گھونٹ پانی اس سے میسر نہ ہوتا، ایک گھونٹ پانی کے لیے ٹیڑیاں رگڑ رگڑ کر ترس کر مر جاتا۔ دنیا کی حقیقت نہیں ہے دوستو، ایمان کی حقیقت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو نہ رشتہ ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ ابو طالب کو لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ حضرت ابو طالب نے 7 سال کی عمر سے، ان کے ابا کے انتقال کے بعد، عبد المطلب کے انتقال کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال کے طور پر ایک ڈھال تھے حضرت ابو طالب، کتنی آپ نے حفاظت کی، کتنا پروٹیکٹ کیا، کیا یہ پروٹیکشن کام آیا؟ نہیں، ترس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا جان ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے حجت کروں گا، میں اللہ سے بات کر لوں گا۔ کہا اخترت النار علی الآگ، بھتیجے میں جہنم کی آگ کو اپنے لیے پسند کر لیا، آگ سے مرنا نہیں چاہتا۔ تو ایمان کے بغیر ان کی ساری خدمات بیکار چلی، بیکار ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں اس بدو کو دیکھیے، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بدو نے کھجور کھا رہا تھا، اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہ جنگ ہو رہی ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ادھر والے ایمان والے ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو کہا ان میں کون حق پر ہے؟ ایمان والے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ لڑوں گا، مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کہا جنت ملے گی، کیا جنت میں کھجور ملیں گے؟ کہا اس سے اچھے ملیں گے۔ کھجور پھینکا جا کر جنگ میں شریک ہوا، شہید ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نصیب والا انسان ہے، کلمہ پڑھ لیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھا، نہ ایک محنت کیا، بلکہ سیدھے جنت میں چلا گیا۔ یہ ایمان ہوتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کی لذت محسوس کیجئے دوستو۔ ہم کیا ہو گئے ہیں جو بتا نا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ایسے دنیا میں آخرت کے قریب پیدا ہوں گے جو صرف مال، جو صرف کپڑا، جو صرف عہدہ، جو صرف عزت کے پیچھے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے ایسے لوگ۔ آج ہم مسلمانوں کی ہی حالت ہے دوستو۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ آج ہم لوگ بابری مسجد کے ماتم کر رہے تھے، مندر بن گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ سیاست ہے ووٹوں کی یا ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
لیکن ایک بات طے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 2014 میں جتنے وعدے اس حکومت نے کیے تھے ایک ایک کر کے پورے ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ 2024 آ رہا ہے، آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر سب ٹولی ہے، نہ اتحاد ہے، نہ مسجدوں کی آبادی۔ دیکھ لیجیے جمعہ کا دن ہے، کیا حالت ہے مسجد کی، نہ مسجدوں کی آبادی ہے، نہ وعدوں کا وفا ہے۔ اخلاق میں تو ہماری قوم کے کیا کہنے، ہم سب اس پہ ملوث ہیں۔ کب آخر ہم سدھریں گے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ میں 22 جنوری سے مدارس اور مساجد پر روزانہ 2.5 گھنٹے کے حساب سے، روزانہ 2.5 گھنٹے کے حساب سے روزانہ ہیئرنگ ہو رہی ہے ان مساجد اور مدارس کے بارے میں کہ ان کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ اور یہ قانون لایا گیا ہے 15، آپ سمجھیں گے کیا گیا تو جاتا، ہمارا کیا ہوتا، ہم اپنے بچوں کو گھر میں ٹیوشن دیں گے، مسجد کو مکتب میں بھیجیں گے؟ نہیں، یہ بھی ختم۔ 15 سال سے نیچے والے بچوں کو ٹیوشن دینا، خاص طور پر مذہبی ٹیوشن دینا قانوناً جرم ہوگا، 6 سال کی سزا ہوگی۔ یہ ایسے سب چیزیں قوم کر رہی ہے، ہم قابل غفلت میں پڑے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو منہج کے جھگڑے، ایک دوسرے کو طنز اور طعنے کرنے میں ماشاءاللہ مصروف ہیں۔ آخر کب ہم کو ہوش آئے گا؟ کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا، ایک اینکر کہہ رہا تھا، افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے لیے ہم جنتر منتر پر دھوپ میں ٹھنڈ میں سوکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے، لیکن ایک مسلمان بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ مسلمان بھارت کا دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے اس پر شک ہو رہا ہے۔ یہ غیر مسلم ہماری اخلاق، ہمارا ایمان اور ہمارا جائزہ لے رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا آپ کو اس سے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے ای وی ایم کے خلاف ووٹنگ وہ چل رہی ہے، کتنے آدمیوں نے ای وی ایم کے خلاف ووٹنگ کی ہے؟ احساس ہے ہم کو اس ملک کا ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ دادا کا ملک ہے۔ سب گئے قصے پاری نہ ہے، سب 70 سال پہلے تمہارے بڑے بھائی لے چلے گئے، نکلو یہاں سے۔ یہ چل چلاؤ کا دور ہے دوستو، اس میں ہم آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کا درد اپنے دل میں پیدا کریں۔ وہ حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الکذب بنى اللہ بیتا فی ربض الجنہ ومن ترک المراء فهو محق بنى اللہ بیتا فی وسط الجنہ ومن کان خلقه حسنا فطوبى له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر چھوڑتا ہے، دیکھیے جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر چھوڑتا ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے کنارے گھر بنایا جائے گا۔ جو آدمی اپنے حق کو جھگڑا کر کے حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں بھائی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر بنا کر دیتا ہے۔ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جس کا اخلاق عمدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ دوستو 3 چیزیں ہیں، جھوٹ چھوڑیے، جھگڑنا چھوڑیے، اخلاق کو اونچا بنائیے، خود بخود دنیا ہمارے ٹھوکروں پر آئے گی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے۔ مقصد کیا ہے بتائیے؟ مقصد کیا ہے میرے آپ کے جینے کا؟ اچھا کھانا، جمعہ دن بریانی کھانا، دعوتیں اڑانا ولیمے کی، تنقید کرنا، پگڑی اچھالنا، یہ مقصد ہے مسلمان کی جینے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ نماز ڈھنگ کی نہیں پڑھتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں؟ سوچ کر دیکھیے، جو آدمی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد کیجیے، آپ نے اپنے گورنروں کو کیا لکھا؟
میرے پاس سب سے زیادہ اہم سلطنت کے معاملات سے بھی بڑھ کر تمہاری نمازیں ہیں۔ جس کی نماز درست ہے وہ انشاءاللہ اپنے فرائض کو ادا کرے گا، جس کی نماز کچی ہے وہ کیا جو بندوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجیے، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے۔ ہم جی لیے بچوں کی فکر کیجیے، ہماری آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے، کون ہمارے بچوں کو کون سا ملک قبول کرے گا۔ اگر اب بھی وقت ہے سنبھلیں، آپ جا کر دیکھیے یہاں سے وہاں تک جام ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں وان امباڑی میں ایسا منظر کبھی اس پارٹی کا نہیں دیکھا گیا۔ میں نے کہا، جس نے بھی کہا، میں نے کہا اس سے بڑے بڑے منظر وان امباڑی دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حص، مسلمانوں کی ذمہ داری، مسلمانوں کے ہوش دنیا کے پیچھے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آخرت کیسی ہے؟ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر دنیا کانپے، ہم نہ دیکھ کر دنیا والے سینہ تانتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا کردار، یہ ہماری گھریلو اور دینی زندگی ہے۔ جاگو، کب تک غفلت کی نیند سوئیں گے؟ کب تک ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کر، جھوٹے قصے سن کر، ثواب کے باتیں سن کر کہاں تک اپنی آخرت کو بناؤ گے؟ دنیا بھی کچھ بناؤ۔ دنیا بنانا، آپ میری دنیا بناتے ہیں تو آپ کی آخرت بن رہی ہے، آپ اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، تو پھر میں ایک پڑوسی کے حیثیت سے آپ کا دامن قیامت کے دن پکڑوں گا۔ کیوں یہ حدیثیں یاد نہیں رہتی؟ کیوں یہ آیتیں یاد نہیں رہتی مسلمانوں کو؟ دوستو، یہ وقت گیان گاپی مسجد کو بچانے کا، متھرا کی عیدگاہ کو بچانے کا، مدارس کو بچانے کے لیے کم سے کم طاقت نہیں ہے تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یہ کب ہوگا؟ ادعونی استجب لکم، میری بات سنو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ یہ اللہ 1445 سال سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہے۔ ہم مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں، خالی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جد و جہد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو سب کو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم آمین یا ذا الجلال والاکرام۔